السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تم نے جہیز کے لیے رشتہ نہیں کیا، تم نے جہیز کے لیے رشتہ نہیں کیا، لیکن کسی غریب کی عزت چلی گئی۔ شاخوں سے گر کے کر لی کئی گل نے خودکشی، شاخوں سے گر کے کر لی کئی گل نے خودکشی، کاغذ کے پھول جب سرے بازار بک گئے۔ فیس بک کے تمام احباب، امید کہ آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری دعائیں ہیں آپ تمام کے ساتھ میں ہیں کہ اللہ آپ تمام لوگوں کو بخیر و عافیت رکھے۔ سامعین کرام، 2-3 روز سے ہم تمام لوگ ایک خبر پڑھ رہے ہیں۔ وہ خبر یہ کہ عائشہ نامی ایک خاتون نے ندی میں چھلانگ لگا دی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ جہاں تک میں سمجھ پایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی شادی جہاں ہوئی تھی، اس کا شوہر بار بار اسے پریشان کرتا تھا، بار بار اس سے جہیز کا مطالبہ کرتا تھا۔ سامعین کرام، یہ ایک واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پڑھا، اپنی زبان سے پڑھا، سنا، دیکھا، جو بھی ہو، اور ہم اور آپ چیخنے چلانے لگ گئے کہ خودکشی کر لی عائشہ نامی خاتون نے۔ افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم تمام لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ہمارا طریقہ کار نہ جانے کیسا ہوتا جا رہا ہے۔ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات، بے شمار واقعات ہر روز ہم اور آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں۔ مگر سامعین کرام، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں زندگی گزارنے والا، ہمارے اور آپ کے سماج میں رہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، جس کے گھر میں 2-4 بچے ہوں، لڑکے ہوں، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ چلیے ہم انہیں بہت بڑھیا دام میں بیچیں گے۔ سامعین کرام، جہیز وہ سماجی ناسور ہے جس نے ہم تمام مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ جہیز وہ وبا ہے، وہ بیماری ہے کہ جس نے مسلمان لڑکیوں کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا۔ جہیز وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بے شمار لڑکیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں، اور یہی وہ جہیز ہے جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی معصوم کلیاں بن کھلے مرجھا جاتی ہیں۔ یہی وہ جہیز ہے کہ جس کی وجہ سے کتنی ایسی بچیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہے اور وہ یوں ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ سامعین کرام، ہمیں حل تلاش کرنا ہے۔ میں سب سے پہلی بات کہوں گا اپنے علماء کرام سے، آج ہم اور آپ اگر اپنا معائنہ کریں تو پتہ چلے گا، جہیز کا لین دین کرنے میں ہمارے علماء بھی بہت آگے نظر آتے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ میں جہیز پر اگر کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے لائیو آ رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا دامن بہت پاک صاف ہے۔ وہ اس لیے کہ جہیز کا لینا اور دینا ہم غلط سمجھتے تھے، غلط سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے رہے۔ آپ کو جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں
جو اپنے بھائیوں کی شادی میں بارات جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ کاش کہ ہمارے علماء کرام یہ عہد کریں، کاش کہ ہمارے علماء کرام یہ سمجھیں اور سوچیں اور آپس میں ایک عہد نامہ لکھیں، آپس میں معاہدہ کریں کہ ہم اس شادی میں شریک نہیں ہوں گے جس شادی میں جہیز کا رسم و رواج پایا جائے۔ کاش ہمارے علماء کرام یہ سمجھ پاتے اور ہمارے علماء کرام کاش یہ جان لیتے کہ یہ عہد کر کے زندگی گزارتے کہ ہم اس ایسی جگہ پہ نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے جو شادی جہیز لے کر کے کی جاتی ہو، جس میں بارات لوگ جاتے اور آتے ہوں، ہم ایسی جگہ نہیں جائیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں میرے بھائی تو ایک عائشہ کیا کئی عائشائیں خودکشی کرنے سے بچ جائیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج ہم اور آپ اگر اپنا تجزیہ کریں، ہم اور آپ اگر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلط طریقے سے حاصل کیا گیا مال ناجائز ہے، حرام ہے، مگر افسوس شادی کے وقت میں جب ہم اپنے بچوں کی شادی کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی والا جب رشتہ لے کر کے آتا ہے تو بڑے دھڑلے کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ مانگ تو نہیں رہا ہوں، میں کچھ نہیں مانگتا ہوں، لیکن فلاں جگہ سے رشتہ لے کر کے آنے والے آئے تھے اور وہ ہمیں اتنا دے رہے تھے۔ اللہ کے بندے، جب تجھے جہیز کی لالچ نہیں ہے، جب تو ہندوانہ رسم ادا کرنا نہیں چاہتا ہے تو پھر اپنے زبان سے یہ کیوں کہہ رہا ہے، یا ہم اور آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں جگہ کے لوگ 2 لاکھ روپیہ ہمیں دے رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کے لوگ 2 لاکھ دے رہے تھے، جب تم 2 سے زائد دو گے تب میں اپنے بچے کی شادی تمہاری بیٹی سے کروں گا۔ سامعین کرام، جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے ہمارے سماج میں جو ہمارے جسم سے، ہمارے معاشرے سے جونک کی طرح سے لگ کر کے ہمارے جسم کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارے سوسائٹی کو برباد کر رہا ہے، ہمارے گھر کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا رہا ہے۔ یہی وہ جہیز ہے کہ میر تقی میر جیسا شاعر جو غزلیات کا بادشاہ تھا، وہی میر تقی میر جو کہا کرتا تھا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار یہ دل نے قصہ آخر تمام کیا۔ وہی میر تقی میر کہ جب ان کے پاس صرف اکلوتی اکیلی بیٹی تھی، انہوں نے اسے پڑھایا لکھایا، امور خانہ داری سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ جب لڑکی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو شادی کی بات چل پڑتی ہے۔ میر تقی میر صاحب نے ایک جگہ رشتہ بھی طے کر لیا، اور رشتہ جب طے کر لیا تو جب رشتہ طے ہوا فلاں تاریخ میں بارات آئے گی۔ جہیز کے لین دین کرنے والوں، میر تقی میر جیسے شاعر بھی جب اپنی بچی کا رشتہ طے کرتے ہیں، شادی کے کل بارات آنے والی ہے، آج شادی کے بچے والے لڑکے والوں کے یہاں سے ایک رقہ بھیجا جاتا ہے میر تقی میر کے پاس، اور میر تقی میر سے کہا جاتا ہے مجھے فلاں چیزیں جب جہیز میں دو گے تبھی ہم تمہاری بچی سے شادی کر سکتے ہیں اور تبھی ہم بارات لے کر کے آئیں گے۔ میر تقی میر جو شہرت یافتہ شاعر تھا، وہ یہ سوچنے لگ گیا، وہ یہ خیال کرنے لگ گیا، اگر ہم نے سامان جہیز نہ دیا میری بچی کی شادی رک جائے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو لوگ ہمیں طعنہ دینے لگیں گے، لوگ ہمیں یہ کہنے لگ جائیں گے کہ شاید اس کی بیٹی میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی تھی، اس وجہ سے میر صاحب کی لڑکی کی شادی نہیں ہو پائی۔ چنانچہ میر تقی میر نے جو چیزیں ان کے پاس تھی سب کو بیچ دیا، اور جب جہیز کے سامان پورے نہ ہو پائے تو جس مکان میں میر تقی میر صاحب رہتے تھے اس مکان کو بھی انہوں نے بیچ دیا، اس کو بیچ دیا اور سامان جہیز کو پورا کیا۔ بارات آئی، بیٹی کی رخصتی ہوئی، بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ میرا باپ جس نے مجھے پال پوس کر کے بڑا کیا،
جس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے میری تربیت کی، مجھے پڑھایا لکھایا، امور خانہ داری سے آراستہ و پیراستہ کیا، اس باپ نے میری وجہ سے، میرے جہیز دینے کی وجہ سے، مجھے جہیز میں سامان دینے کی وجہ سے جس مکان میں وہ رہتے تھے اس مکان کو بھی انہوں نے بیچ دیا ہے۔ چنانچہ بڑی حساس دل کی تھی وہ لڑکی، گئی، بدائی ہوئی، شب زفاف یعنی اسی رات میں اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، خبر دینے والا صبح صبح دوڑا بھاگا آیا اور خبر لے کر کے آیا کہ اے میر تقی میر صاحب، آپ نے جس بچی کو کل اپنے ہاتھوں سے ودا کیا تھا، جس بچی کے جہیز کے سامان آپ نے دیے تھے، آج وہ بچی انتقال کر چکی ہے۔ میر تقی میر، بہت عجیب کیفیت طاری ہوئی میر تقی میر پر، دوڑے بھاگے اپنی بچی کے گھر پہنچتے ہیں اور بچی کے لاش کے قریب پہنچتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ شاعر تھے، زبان سے مصرع نکلتا ہے، اب آیا ہے خیال آرام جاں اسنا مرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اسنا مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ میر تقی میر یہ کہتے ہیں، اے میری بیٹی، اگر آج مجھے پتا، کل مجھے یہ معلوم ہو گیا ہوتا کہ آج تیرا انتقال ہو جائے گا تو میں سامان جہیز کے ساتھ ساتھ تیرے لیے کفن بھی خرید کر کے دے دیتا، تاکہ آج جب تیرا انتقال ہو گیا ہے تو اپنے باپ کی دیے ہوئے کپڑے میں لپیٹی تو جا سکے۔ محترم حضرات، ایک واقعات نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ عائشہ نامی خاتون جو خودکشی کرتی ہے، اس کے ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں جہاں تک میں سمجھ پایا وہ یہ کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتی تھی، لیکن شوہر بار بار اسے دھمکیاں دیتا، بار بار جہیز کا مطالبہ کرتا۔ کتنا سہے گی وہ عورت، کتنا برداشت کرے گی وہ عورت؟ ہوتے کرتے ہوا یہی کہ جب وہ اپنے گھر سے چلنے لگی، شوہر نے کہا جا تو مر جا، لیکن اپنا ایک ویڈیو میرے پاس بنا کر کے بھیج دینا۔ میرے بھائی، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آج آپ کسی کی بہو بیٹیوں کو کسی کی بیٹی کو پریشان کرو گے، رب کعبہ کی قسم، کل اللہ تمہیں بھی پریشان کرے گا۔ جو بوئی ہیں وہ فصل جفا کاٹ رہے ہیں، جو بوئی ہیں وہ فصل جفا کاٹ رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہیں سزا کاٹ رہے ہیں۔ ہمارا مشغلہ یہ بن چکا ہے کہ ہمارے پاس اگر 2-4 اولاد ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری امانتیں ہیں، ہم نے اسے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین ہے جو ان کی پرورش کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے جو انہیں اس لائق بنایا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم غرور میں ڈوب جائیں، تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہم سے چھین لے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مجھے کہنا یہ ہے کہ خدا را اللہ کے واسطے آپ اپنے سماج اور سوسائٹی سے اس چیز کو ختم کیجئے۔ یعنی جہیز وہ رسم ہے کہ جسے اگر ہم ختم نہ کریں گے تو بے شمار واقعات ہمیں پڑھنے کو ملتے تھے اور واقعات ہمیں پڑھنے کو ملتے بھی رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہماری کوئی دوسری بہن، ہماری کوئی دوسری اسلامی بہن خودکشی کرے، اللہ کے واسطے ہم اور آپ توبہ کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم انشاءاللہ نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے۔ میرے بھائی، ہم اپنے خاص کر کے اپنے تمام دوستوں سے، علماء کرام سے کہیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پر آواز اٹھائیں اور یہ تہیہ کریں کہ اولاد اللہ کی دین ہے، وہ جب چاہے گا ہم سے لے لے گا۔ اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو اللہ پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، ایک دوسری بات مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر اس جہیز کا خاتمہ کیسے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچی والے اگر یہ عہد کریں، یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری بچیوں کا ادھیکار ہے، ہم پر حق ہے
تیسرا حصہ ہے وراثت میں بچیوں کا۔ اگر ہم اور آپ اپنی بچیوں کو وراثت میں حصہ دینے لگ جائیں تو انشاءاللہ تعالی جہیز کا خاتمہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میری باتیں آپ کو بہتر اگر لگیں گی تو آپ اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ سے چلتے چلتے یہی کہیں گے، زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں ہوتا، اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ اللہ ہم تمام کو جہیز جیسی ملعون رسم سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ بار الہ ہمارے پاس اگر اولاد ہو تو ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے۔ اللہ ہمیں اس ملعون رسم سے بچا لے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن حدیث کی باتیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔